خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین نشانۂ ریاضی. نشانہ یعنی علامت، پہچان. ہاں لگا دیا جمع، نشان ہے یعنی پہچانے، ٹھیک، علامتیں. ریاضی یعنی میتھ، ریاضی علم ریاضی، علم ریاضی کہا جاتا ہے فارسی میں، کیا ہے؟ میتھ کے علم کو. ٹھیک، آپ نے پڑھا ہوگا کہ میتھ میں، حساب و کتاب میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ان علامتوں سے سمجھا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو دے دیا 2، پھر ادھر یہ نشان بنا دیا، پھر 2 برابر، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیسے آپ سمجھے کہ ہم کو وہ کرنا ہے برابر؟ یہ نشان بتا رہا ہے. یا اسی کو مثال کے طور پہ 2 آپ نے جو ہے کر دیا ہے، کیا کرنا ہے؟ جو گوڑا کرنا ہوگا. ہاں، تو کیسے آپ کو پتا کہ مثلا کہ گوڑا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ نشانیاں بتا رہی ہیں. وہ علم ریاضی میں یعنی میتھ میں کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. جیسے علم تجوید میں کیا ہے؟ وقف کی کچھ نشانیاں تھیں، ہے نا؟ کہیں پہ میم، کہیں پہ تو، کہیں پہ سات، کہیں پہ جیم، کہیں پہ زے، ہے نا؟ اسے ہم سمجھتے تھے کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنی ہے، کہاں نہیں، کہاں ملانا بہتر ہے اور کہاں رکنا بہتر ہے. یہ تمام چیزیں. ویسے ہی یہ علم ریاضی میں کچھ علامتیں ہیں. ان علامتوں کو یاد رکھیے. آپ اپنی زبان میں جانتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. یہ جو علامت ہوتی ہے جس کو کیا ہے، کیا کہتے ہیں فارسی میں، یہ اردو میں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ برابر. فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے مساوی. اگر 2 عددیں ان کے دائیں بائیں ہوں تو کہا جائے گا فارسی میں مساوی. جسے کہیں گے 2 مساوی کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ جو 2 لکیریں ہوتی ہیں برابر کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مساوی. لہذا اگر آپ کو کہیں 2 اور مساوی اور 2 دکھائی دے تو آپ جب پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ 2 مساوی 2 مساویس با 2، 2 مساویس با 2، یعنی 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر ہے. اب اس کے بعد مثال کے طور پہ یہ آ گیا آپ کے 3، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ 4. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ جمع کی علامت ہے. کس کی؟ میتھ میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ گڑا یا پلس. اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے جمع یعنی مجموع. آپ کو 3 کیا کہیں گے اس کو؟ 3 اور 4 یعنی 3 بعلاوہ، کیا کہیں گے؟ 3 بعلاوہ یا باضافہ 4. یہ مساوی ہے کس کے مولانا؟ حق. مساوی حق. پہلے کہیں گے سے یہ بعلاوہ 4 یا باضافہ، یعنی 3 میں 4 ملائیں گے، 3 میں 4 کا اضافہ کریں گے تو یہ مساوی ہو جائے گا کتنے کے؟ 7. تو اس کو جمع کی علامت کہتے ہیں. اس کو پڑھا جاتا ہے کیسے؟ کہیں گے سے بعلاوہ 4 مساوی مساویس با حف، مساویس با حف. اس کے بعد یہ ایک لکیر والی یہ نشان، اس کو کہا جاتا ہے منہا.
منہا یعنی کم کرنا گھٹانا، منہا یعنی کم کرنا گھٹانا۔ اب فرض کر لیں ادھر 8 ہے، پھر یہ ہے، پھر اس کے بعد 2 ہے، تو یعنی 8 میں سے 2 منہا کرنا ہے، یعنی 8 میں سے 2 کو آپ کو گھٹانا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ 8 منہا 2 مساویس باشش، 8 میں سے 2 نکال دیں کتنا بچے گا؟ تو یاد رکھنا یہ ایک والی جو لکیر ہوتی ہے گھٹانے والی، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے منہا، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہے ضرب، ہم لوگ بھی یہی بولتے ہیں ضرب میں، ہے نا؟ کیا ہے؟ ہاں گنا، بوڑھا گنا کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی۔ اب ادھر فرض کر لیں ادھر 2 ہے اور پھر ادھر ہے 5، ٹھیک ہے۔ 2 کو 5 میں ضرب کریں گے، 2 کو 5 میں ضرب کریں گے تو برابر ہو جائے گا کتنے کے؟ 10 کے۔ تو آپ کہیں گے 2 ضرب در 5 مساویس با 10، ٹھیک۔ تو یہ ضرب کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے تقسیم، تقسیم یہ نشانی، یہ نشانی کس کی ہے؟ تقسیم کی ہے۔ ادھر مان لو 12، 12، اس کے بعد یہ علامت تقسیم کی، اس کے بعد سے یعنی 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو 12 تقسیم بر سے کتنا ہو جائے گا؟ 4، کتنا؟ مساویس با 4۔ آپ کو خالی علامتیں میں سمجھا رہا ہوں، باقی جو طریقہ ہے یہ سب کرنے کا وہ آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے میتھ میں، ٹھیک ہے۔ آپ خالی علامتوں کو یاد رکھیں کہ کس علامت کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، ختم، ٹھیک۔ باقی کیسے کیا کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو میتھ میں، ٹھیک۔ اب دیکھیں کتاب دیکھیں، نشانہائے ریاضی، ریاضی یعنی علم حساب، حساب کی علامتیں، میتھ کی علامتیں۔ سب سے پہلے دیکھیں 2 لکیریں بنی ہوئی ہیں، اس کے آگے لکھا ہوا ہے مساوی، ٹھیک۔ لکھنا ہوگا تو کیسے لکھیں گے؟ 2 عددوں کے بیچ یہ دونوں لکیریں بنائی جاتی ہیں۔ جب 2 عددوں کے بیچ 2 لکیریں آپ کو دکھائی دیں تو سمجھ جائیے کہ یہ لکیر علامت ہے کس کی؟ مساوی کی، ٹھیک۔ پڑھا کیسے جائے گا؟ اس کو پڑھا جائے گا 2 مساویس با 2، 2 مساویس با 2 یعنی 2 2 کے برابر ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جمع کی علامت ہے، وہ جو ڈاکٹروں والی علامت ہوتی ہے، ہاں ٹھیک، پلس، یہ جمع کی علامت ہے۔ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسے 2 عددوں کے بیچ لکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد مساوی کی لکیر کر کے اس کو مجموع اس کا لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہیں گے سے بعلاوے یا بے اضافے، سے بعلاوے یا بے اضافے 4 مساویس با 7، ٹھیک۔ 3 کو 4 میں اضافہ کریں گے تو یہ 7 بنے گا کل۔ تو سے بعلاوے 4 مساویس با 7، 3 اور 4 یہ 7 کے برابر ہے۔ اس کے بعد ایک لکیر جو منہا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہا یعنی گھٹانے والی جو علامت ہے، یہ بھی 2 عدد کے بیچ میں آتی ہے، اس کے بعد مساوی اس کا نکالا جاتا ہے۔ کہیں گے 8 منہائے 2، 8 منہائے 2 یعنی 8 میں سے 2 کم کر دو،
منہا یعنی کم کر دینا، گھٹا دینا. ہشت منہائے دو، 8 میں سے 2 کم. مساویس با شش، یہ 6 کے برابر ہے. 8 میں سے 2 نکال دیں گے 6 بچے گا. اس کے بعد ضرب ایکس کی طرح یہ علامت ہوتی ہے. یہ جہاں علامت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرب کرنا ہے آپ کو پہلی والی عدد کو دوسری والی عدد میں. دیکھیں جیسے بنا ہوا ہے 2، اس کے بعد ضرب کی علامت ہے پھر 5، تو کہیں گے 2 ضرب در 5، 2 ضرب در 5، 2 ضرب در 5 مساویس با 10. 2 کو جب 5 میں ضرب دیں گے تو نتیجہ نکلے گا 10 کے برابر. اس کے بعد ہے تقسیم کی علامت. یہ بھی 2 عدد کے بیچ میں جب یہ علامت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی والی عدد کو بعد والی عدد میں تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے. مثلا یہاں پہ دیا ہوا ہے 12، اس کے بعد تقسیم کی علامت پھر 3، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کو 3 حصوں میں آپ کو بانٹنا ہے. تو آپ ایسے بولیں گے 12 تقسیم بر سے مساویس با 4. چلیں اب آئیے گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور تکرار کیجئے تاکہ ابھی جو آپ نے پڑھا ہے یہ پختہ ہو سکے. دیکھیں ہشت باضافہ 2 مساویس با 10، ہشت باضافہ 2 یعنی 8 اور 2 مساویس با 10، یہ 10 کے برابر، یعنی 8 میں 2 ملائیں گے کتنا بنے گا؟ 10 بنے گا. 15 منہائے 10 یعنی 15 میں سے 10 کم کر دیں گے تو مساویس با 5، تو یہ 5 بچے گا، 5 کے برابر ہے. سے ضرب در 4، 3 کو 4 میں جب تقسیم کریں گے یعنی 3 کا پہاڑا 4 بار پڑھیں گے، ہے نا؟ اس میں پہاڑا ہی پڑھنا ہوتا ہے نا، کیا کہیں 3 کا پہاڑا 4 بار پڑھیں گے تو 3 چوکو سے ضرب در 4 مساویس با 12. 3 کو جب 4 میں ضرب دیں گے تو یہ مساوی ہوگا 12 کے. اس کے بعد ہشت تقسیم بر 4، 8 کو جب 4 پر تقسیم کریں گے، 8 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو مساویس با 2، یہ 2 کے یعنی 8 کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. اب لطفاً بخوانید، اب یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو پڑھنا ہے. مولانا ہاں کیسے پڑھیں گے بتاؤ تو؟ بولو بھائی کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ ہشتاد، ہاں ہشتاد جمع جناب، ہشتاد بے اضافہ 92، ہشتاد باضافہ 19، ہشتاد مساوی، ہشتاد علاوہ بر یا بے اضافہ 19 مساویس با 99، یعنی 80 میں 19 کا اور اضافہ کریں گے تو 99 بنے گا. چلیں اس کے بعد سیو 9 منہائے 15، یعنی 39 میں سے 15 کم کریں گے تو مساویس با 24، 24 بچیں گے. سیو 9 منہائے 15 مساویس با 24، چہر تقسیم بر 8، چہر تقسیم بر 8 مساویس با 5، 5 ضرب در 4، 5 ضرب در 4 مساویس با 20. اس کے بعد آ جائے 50 و 6،
پنجا ہو شش بے اضافے یا بے علاوہ ہفتہ ہفتہ دو سے صد منہائے ہفتہ دو پنج مساویس با بیست و پنج ہفتہ دو دو ضرب در نو ہشت. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے 25 تقسیم بر سے ہفتہ دو پنج. یہ اس طریقے سے. ایک چیز یاد رکھیے گا, ابھی جو آپ نے کہا کہ سب کا جو مجموع نکالتے تھے نتیجہ تو کہتے تھے کہ مساوی ہے نا, کیا کہتے تھے, مساویس بائیے مساویس بائیے. لیکن عام بول چال میں مساوی نہیں استعمال کیا جاتا ہے, کہیں میشے, کیا کہتے ہیں میشے. جیسے مثلا یہ عدد جو دی ہوئی اس میں کہیں گے 80 بعلاوہ 19 میشے 99, کہ برابر اس 99. لیکن عام بول چال میں یہ نہیں کہتے کہ برابر اس, کیا کہتے ہیں میشے یعنی ہوگا. میشے یعنی ہوگا. مثلا ایسے کہیں گے سے بعلاوہ 4 سے بعلاوہ 4 میشے 7 2 ضرب در 5 میشے 10. ٹھیک. ہاں تو آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں, مساویس ٹھیک یا میشے. لطفاً توجہ کنید, برائے مہربانی توجہ فرمائیں. درصد, درصد جانتے ہیں ہاں, درصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں 100 میں سے, یعنی پرسنٹیج ہے نا جس کو بولتے ہیں. اس کو بولا جاتا ہے فارسی میں درصد ہے نا. فیصدی جس کو بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی آقا 1 منٹ ریکارڈنگ روک دیجیے ذرا, کچھ کہنا ہے ہمیں. جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فیصدی. ٹھیک ہے. دیکھیں درصد یہ جو ہوتا ہے ایک ٹیڑھی لکیر ہوتی ہے, اس کے اوپر نیچے نقطے جو بنائے ہوتے ہیں یہاں, اس کا مطلب ہوتا ہے درصد یعنی فیصدی. لکھیں گے جیسے آپ نے لکھا 25 لکھنے کے بعد, یا فارسی میں آپ بولتے ہیں 205 آپ نے لکھا, اس کے بعد یہ کیا ہے فیصدی کی علامت ہے, تو کہیں گے 205 درصد. کیا کہیں گے اس کو؟ 205 درصد. تو جہاں کہیں بھی آپ کو کسی بھی عدد کے بعد یہ نشانی دکھائی دے, مثلا یہ 35 ٹھیک, 35 کے بعد یہ نشان آپ کو دکھائی دے, تو یہ علامت سمجھیے کہ درصد کی ہے. یعنی کہیں گے 35 درصد, کہیں گے 35 درصد. کیا کہیں گے؟ 35 درصد. 50 ہے مثال کے طور پر, فارسی میں کیا کہیں گے؟ 50 درصد. ٹھیک. کیا کہیں گے؟ ہفتہ دو شش درصد. دیکھیں 25, تو یہ علامت یاد رہے, یہ درصد کی علامت ہے. جہاں کہیں بھی رہے گا تو اس کو کہا جائے گا درصد. 25 درصد, 100 درصد, اب جتنا بھی رہے. اس کے بعد اب یہ نشانی ہے ممیز. کیا ہے؟ ممیز کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ ممیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپون یا بٹا, اس میں سے گھٹانا ہے نا. کیا چیز؟
ہاں یہ کیا ہے؟ یعنی 100 میں سے اتنا، پھر اتنے میں سے اتنا ہے نا، ہاں بٹا کر کے، یعنی تقسیم میں تقسیم، یا یوں کہا جائے کہ درصد میں سے پھر کوئی درصد ہو، اس میں بھی درصد نکالا جائے، اس کو یہ کہتے ہیں ممیز۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے 9 کے بعد ممیز کی علامت ہے، اور اس کے بعد 75 لکھا ہوا ہے، یعنی 9 ممیز 75 صدم، ٹھیک ہے، 9 ممیز 75 صدم، یعنی 100 میں سے 9 بٹا کیا ہے 75، یعنی 10 پورے نہیں ہے، 10 میں بھی 25% کم ہے، یا صدم کم ہے اتنا، یعنی 9 75 صدم، یا پھر نیچے دیا ہوا ہے 4 اور اس کے بعد علامت ممیز، اس کے بعد پھر 5، تو کہیں گے 4 ممیز 5 دہم، یعنی 4 نیم، یعنی 4.5۔ چلے بار صورت، اب یہ لطفاً بخانی برائے مہربانی پڑھیے۔ 98% مردم ایران مسلمان ہستند، 98% مردم ایران، ہاں 98% ایران کے لوگ مسلمان ہیں، ایران میں 98% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور 98% یعنی 98% مردم ایران کے لوگ مسلمان ہستند، مسلمان ہیں۔ 30% شاگردان مدرسے ماں اہل افریقہ ہستند، کہہ رہے کہ 30% ہمارے مدرسے کے طالب علم افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ 30% شاگردان مدرسے ماں، 30% ہمارے مدرسے کے شاگرد طالب علم اہل افریقہ کے رہنے والے ہستند ہیں۔ 60% دانشجوہائے ان دانشگاہ مجردن و 40% آنہا متأہل ہستند، کہہ رہے ہیں کہ 60% اس یونیورسٹی کے طالب علم مجردن یعنی غیر شادی شدہ ہیں، اور 40% شادی شدہ ہیں، ٹھیک، کہیں گے 60% دانشجوہائے ان دانشگاہ، 60% اس یونیورسٹی کے طالب علم مجردند یعنی مجرد ہستن تھا، ٹھیک ہے، ہستن کو ہٹا دیا، اس کا نائب لائے ہیں قائم مقام، مجردند یعنی غیر شادی شدہ ہیں، ٹھیک، و 40% آنہا، اور ان میں سے 40% متأہل ہستن شادی شدہ ہیں۔ نمرہ املائے من شیفدہ ممیز 75 و نمرہ دوستم 19 ممیز 25، کہہ رہے کہ میرے املا کا نمبر 17% 75 ممیز ہے، کیا کہیں گے 17 ممیز 75، کیا کہیں گے 17 ممیز 75، میرے املا کا نمبر 17% یا 17 ممیز
75% ہے. نمرہ دوستم اور میرے دوست کا نمبر 19 ممیز 250 19 ممیز 25 یعنی 19 پوائنٹ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا. عددہائے زیرہ بخانید. اب یہ نیچے جو عددیں دی گئی ہیں ان عددوں کو پڑھنا ہے. تو ان تمام عددوں کو اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے اور سمجھ کے کل آئیے گا, کل پڑھیے گا. دیکھتے ہیں کتنا صحیح پڑھتے ہیں آپ لوگ. اگر اوپر کا سمجھ میں آ گیا ہوگا تو پڑھنے میں آسانی ہوگی, نہیں سمجھے ہوں گے تو پھر مشکل ہی ہے.